أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفرش مرفوعة، اور بستر بچے ہوں گے اونچے پلنگوں پر. ان آیات میں جنتی نعمتوں کا ذکر جاری و ساری ہے جو اللہ تبارک و تعالی اہل تقوی کو عطا فرمائے گا. اور اس میں ارشاد فرمایا کہ بہت عالی شان اونچے اونچے پلنگ ہوں گے جن پر بہت ہی آرام دہ اور بہت ہی خوبصورت اور قیمتی بستر بچھے ہوں گے. انا انشأناہن انشاء، ہم نے پیدا کیا ان کی بیویوں کو حیرت انگیز طریقہ سے. انشاء، حیرت انگیز طریقہ سے ان کو پیدا کیا ہم نے. فجعلناہن، ہم نے بنایا ان کو ابکارن کواریاں، قربن دل و جان سے اپنے شوہر سے محبت کرنے والیاں، اترابن اور ہم عمر. یہ جو ایک نعمت جس کا بار بار مختلف انداز میں ذکر آتا ہے، رفیق حیات جس کی دنیا میں بھی بڑی ضرورت ہوتی ہے انسان کو، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کا ذکر فرمایا ہے. اور ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے حیرت انگیز انداز میں ان بیویوں کو پیدا فرمایا. اس کی صورتحال یہ ہوگی، مفسرین نے لکھا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات گرامی حدیث پاک کی صورت میں، بہقی میں اور تفسیر مظہری نے ان حدیث کو درج کیا ہے کہ مختلف عمروں میں یہاں سے مرد بھی چلے جاتے ہیں، عورتیں بھی چلی جاتی ہیں. بچپن ہوتا ہے، پھر جوانی آتی ہے، اور جوانی میں انسان کا جو طاقت ہوتی ہے، جو حسن ہوتا ہے، وہ سارا کچھ نکھر کے سامنے آ جاتا ہے. بڑھاپے میں پھر ہر چیز تبدیل ہو جاتی ہے، حسن بھی چلا جاتا ہے، طاقت بھی چلی جاتی ہے، اعضاء بھی کام نہیں کرتے. تو اس وقت جو صورتحال ہوتی ہے وہ اتنی کشش نہیں رکھتی اپنے اندر، اس میں دلچسپی کم ہو جاتی ہے. اس حالت میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی کو اللہ تبارک و تعالی اٹھائے گا، گویا کہ وہ بھی ایک پیدا کرنا ہی ہے، تو اس وقت اس کی عمر اتنی ہوگی جیسے دنیا کے اعتبار سے 33 سال کی عمر ہوتی. یعنی مرد کی عمر بھی یہی ہوگی، عورت کی عمر بھی یہی ہوگی. دنیا میں اگر کوئی حسن و جمال کے اعتبار سے کم بھی ہو، لیکن پھر جب دوبارہ وہ عورت پیدا کی جائے گی تو اس کا حسن و جمال مثالی ہوگا، بہت زیادہ خوبصورت اور بہت زیادہ حسن و جمال اس کا ہوگا. حدیث پاک میں بھی اس طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ ایک عورت میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور بوڑھی تھی، بہت بوڑھی، ضعیف.
اور یہ ایک حدیث مختلف انداز میں آئی ہے اور مختلف ہی واقعات سامنے آئے ہیں۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ سرکار جب آ کر تشریف فرما ہوگے بیٹھ گئے تو اس عورت نے کہا کہ میرے لیے حضور دعا فرمائیں کہ میں جنت میں چلی جاؤں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت مزاح کے موڈ میں تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا بوڑھوں نے جنت میں نہیں جانا۔ تو وہ رونے لگ پڑی۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کا دل دکھائے اس بات سے، یہ کہتی کہ پھر ہم کیا کریں گے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے، نہ مرد نہ عورتیں، اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو جوانیاں عطا فرما دے گا اور خوبصورت حسن و جمال والے بن کے گویا کہ 33 سال کی عمر کے اللہ تبارک و تعالی پیدا کر کے پھر جنت میں، تو اللہ پاک تمہیں بی بی جی جنت بھی عطا فرمائے گا اور جوانی بھی عطا فرمائے گا۔ تو یہ صفات اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہیں۔ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ، یہ سب نعمتیں اصحاب یمین کے لیے ہوں گی، یعنی دائیں ہاتھ والے، یعنی بہت زیادہ جو نیکوکار ہوں گے، یہ جن کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملیں گے، یہ نعمتیں ان کے لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا۔ اصحاب الیمین یعنی دائیں ہاتھ والوں کے لیے یہ ساری نعمت۔ سلۃ من الاولین و سلۃ من الآخرین، ایک بڑی جماعت اگلوں سے اور ایک بڑی جماعت پچھلوں میں سے ہوگی۔ اصحاب یمین اور سلۃ من الاولین کی جماعت اور آخرین کی جماعت۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی حشر میں۔ صفیں بنیں گے نا جی، قطار کھڑے ہوں گے لوگ، تو جنتیوں کی آپ نے فرمایا کہ حدیث پاک میں ہے کہ 120 صفیں جنتیوں کی ہوں گی، اور ان میں سے 80 جو صفیں ہیں وہ صرف میری امت کی ہوں گی۔ 120 صفوں میں سے 80 جو صفیں ہیں وہ امت محمدیہ میں۔ تو ایک بڑی جماعت جو ہو وہ پہلی صفوں والی ہوگی اور پچھلی صفوں میں سے بھی ایک بڑی جماعت ہوگی۔ تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت جو ہے یہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ دوسری امتوں کی نسبت بہت زیادہ وہ جنت میں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام باہر تشریف لے آئے تو یہی آپ نے بیان فرمایا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے سامنے امتیں پیش کی گئی، انبیاء بھی پیش کیے گئے، یعنی حضور کو دکھایا گیا آپ کے سامنے سے امتیں بھی ہیں اور انبیاء بھی ان کے ساتھ ہیں، یہ آپ کے سامنے سے گزارے گئے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے سامنے سے ایسے بھی گزرے کہ انبیاء جن کے ساتھ بہت لوگ تھے، ایسے بھی گزرے جن کے ساتھ صرف ایک امتی تھا، اور ایسے بھی گزرے جن کے ساتھ ایک بھی نہیں تھا۔ ایسے بھی انبیاء دنیا میں ہے جن کو کسی نے تسلیم ہی نہیں کیا، یہ حالات بھی رہے۔ اور پھر
نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک امت، ہاں، پھر میں نے ایک جم غفیر دیکھا جس نے آسمان اور زمین کے کناروں کو گھیرا ہوا تھا، یعنی اتنی وسیع جماعت، اتنی وسیع تعداد پھر مجھے دکھائی گئی۔ تو کہا گیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت ہے۔ پھر عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت ہے، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے 70,000 جو لوگ ہیں نا وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ یہ صحابہ کو آپ نے بتائی بات کہ 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ایک صحابی ہیں، وہ بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں ان لوگوں میں سے ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں تم ان لوگوں میں سے ہو۔ جب وہ بیٹھ گئے تو ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ کیا میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں؟ تو حضور نے فرمایا عکاشہ تم پر سبقت لے گئے، یعنی اس کے لیے ہاں نہیں کی۔ وہ یہ راز ہوتا ہے، ہو سکتا ہے جتنے لوگ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے ہی ہاں جی بغیر حساب کے ہوں، لیکن یہ ایک راز ہوتا ہے کہ ایک کی بات کا جواب دیا پھر اس کے بعد آپ نے جواب نہیں دیا۔ تو یہ ان آیات میں جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی بنا لیں، اور حالت ایمان سے ہم رخصت ہوں دنیا سے، ایمان مومن کی بہترین مومن کی حالت سے ہم دنیا سے رخصت ہوں۔